اللہ کے پاک نام سے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 2 ہے، سورہ البقرہ ہے اور آیت ہے 183۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لفظی ترجمہ ہے، یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو سب ایمان لائے ہو، کتبہ فرض کیا گیا، علیکم تم پر، الصیام روزہ رکھنا، کما جیسا کہ کتبہ فرض کیا گیا، علی الذین ان لوگوں پر جو من قبلکم تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم تتقون تم سب بچ جاؤ۔ با محاورہ ترجمہ ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم بچ جاؤ، یا تاکہ تم تقوی اختیار کرو، ڈرو۔ روزے کے احکامات پر مشتمل یہ رکوع 6 آیات پر مشتمل ہے، اور ان آیات میں روزے کا تذکرہ بہت جامعیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں دیگر احکامات بہت دفعہ آئے ہیں مختلف موقع پر، اور مختلف جگہ قرآن پاک میں اللہ نے بہت سے احکامات نازل فرمائے، کہیں وضو کے، کہیں تیمم کے، کہیں نماز قصر، نماز خوف کے، لیکن صوم یعنی روزے کی عبادت پر یہ کل 6 آیات ہیں جن میں اس کی حکمت، اس کی غرض و غایت اور روزے کے احکامات سب کے سب ایک جگہ آ گئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگو جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تصدیق کی اور ان پر ایمان لائے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے اپنے بندوں پر روزے فرض کیے گئے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، یعنی لہٰذا ہر رمضان کے روزے رکھو۔ پھر فرمایا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سابقہ جتنی امتیں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے لوگوں یعنی پہلی امتوں سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں۔ تو روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے، اور ہر عاقل بالغ مسلمان پر رمضان کے روزے فرض ہیں۔ رمضان کے روزے رکھنا اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ہے۔ روزہ کیا ہے یہ تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے، فسق و فجور، اللہ کی نافرمانی، فحاشی بے حیائی کے کام کرنے اور دن میں جمع کرنے سے رک جانا روزہ ہے۔ تو گویا روزہ ایک راز ہے جو رب اور بندے کے درمیان ہوتا ہے کہ اپنے خالق کی محبت میں محبوب چیزوں کو چھوڑ دینا، یہ ایسا عمل ہے جس سے کوئی واقف نہیں ہو سکتا سوائے رب تعالیٰ کے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، کہ یہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اور روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث سے ہمیں روزے کی اہمیت اور فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ روزے دار کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، روزے دار کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، روزے دار قیامت کے دن شہداء کے ساتھ ہوں گے، روزے دار کے ہر عمل کا اجر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، اور جنت کا ایک دروازہ ریان اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے مخصوص کر دیا ہے۔ اور ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روزہ قیامت کے دن انسان کے حق میں سفارش کرے گا، اور یہ کہ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، اور روزہ دار کو افطاری کے وقت جہنم سے آزادی دی جاتی ہے۔ رمضان کے روزے سن 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم عاشوراء اور ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت نازل فرمائی، اور یوں
تندرست اور غیر مسافر پر اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے، اور بیمار اور مسافر کو اللہ تعالیٰ نے روزے نہ رکھنے کا اختیار دیا، یعنی رخصت دی، اور کہا کہ بعد میں تعداد پوری کر لی جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا ہے کہ عاشورہ کے دن قریش زمانہ جاہلیت میں روزے رکھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس دن روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا، اور صحابہ کرام کو بھی اس کے رکھنے کا حکم دیا۔ جب رمضان کے روزوں کا حکم نازل ہوا تو رمضان کے روزے فرض ہو گئے، اور عاشورہ کے روزہ کی فرضیت باقی نہیں رہی۔ اب جس کا جی چاہے اس دن روزہ رکھے، اور جس کا دن چاہے وہ اس دن روزہ نہ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کے روزے اور ایام 20 کے روزے کے لیے صحابہ کرام کو اختیار دے دیا کہ جس کا جی چاہے رکھے، جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ پھر فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روزوں کی فرضیت کا بنیادی مقصد تقوی کا حصول ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کے بعد فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ تقوی کی تربیت کیسے کرتا ہے۔ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اپنی خواہش نفس کو کنٹرول کرتا ہے، اور یہی کنٹرول روزہ دار کو اللہ تعالیٰ کے تقوی تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی کنٹرول اور دباؤ کی وجہ سے تقوی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ روزے کی حالت میں شدید بھوک پیاس کے باوجود، ساری نعمتوں اور تنہائی کے باوجود انسان روزہ نہیں توڑتا، کیونکہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی محسوس کرتا ہے۔ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر نگران بنانے کی مشق کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نگرانی کے شعور سے ہی تقوی کی تربیت ہوتی ہے۔ روزہ دار روزے کی حالت میں اپنے نفس کو یہ تربیت دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہے، چنانچہ وہ اپنی خواہشات نفس کو پورا کرنے کی قدرت رکھنے کے باوجود انہیں ترک کر دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح روزہ دار شیطان کے راستوں کو بھی تنگ کر دیتا ہے۔ شیطان ابن آدم کے اندر اس طرح گردش کرتا ہے جیسے اس کی رگوں میں خون گردش کرتا ہے، اور روزے کے ذریعے سے شیطان کا اثر کمزور ہو جاتا ہے اور یوں گناہ کم ہوتے ہیں، کیونکہ روزہ دار شعوری طور پر اللہ کی نگاہوں کو محسوس کرتا ہے۔ اس طرح وہ شیطانی کاموں سے، اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے رک جاتا ہے۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینے میں وقتی طور پر حلال چیزوں کو چھڑا کر یہ تربیت دی ہے کہ انسان ساری عمر کے لیے حرام چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے روکا ہے، جو اللہ کو ناپسند ہیں۔ یعنی اس طرح انسان کو یہ شعور دلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حلال کو چھوڑ سکتے ہو تو حرام کو بھی چھوڑ سکتے ہو، اور پھر اس طرح انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر موقع اور ہر کام کے وقت اپنی نگرانی کا شعور عطا فرمائے، اپنے سمیع و بصیر ہونے کا شعور عطا فرما دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔